أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تعلیم، بڑائی بزرگی کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد روح ارضی پر بہت سی ایسی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے تاریخ عالم پر، تاریخ انسانیت پر بڑے المٹ اور گہرے نقوش چھوڑے۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن اور ایک جماعت تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے جن کے اعمال اور کردار کو بعد کی دنیا نے اپنے لیے رول ماڈل بنایا۔ ان میں سے انبیاء کی جماعت کو نکال کر جو غیر انبیاء ہیں ان میں سے ایک شخصیت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ سن 23 ہجری کی 28 ذی الحج کو ہی آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور اتفاق سے آج بھی 28 محرم الحرام ہے، 28 ذی الحج ہے، اور یکم محرم الحرام کو آپ شہادت کی خلعت پہن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے کردار پہ اگر ایک نظر دوڑائیں تو آپ قبل از اسلام بھی اور بعد از قبول اسلام بھی اپنے معاشرے کی ایک منفرد شخصیت تھے۔ اسلام سے پہلے بھی چودھری تھے، اسلام کے بعد بھی چودھری رہے، اسلام سے پہلے بھی اپنے قبیلے اور اپنی قوم کے سردار تھے، اور اسلام کے بعد بھی سرداری کے منصب پر فائز رہے۔ آپ کی بات کو قبل از اسلام بھی توجہ سے سنا جاتا تھا۔ آپ ایک بھاری بھرکم شخصیت تھے عرب معاشرے کی، قریش مکہ کی۔ تو بعد از اسلام تو آپ کو جو عزت ملی ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ہمیں معاشرے میں عزت ملی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما یا عمر بن ہشام کے ذریعے۔ گویا آپ نے عرب کے دونوں سرداروں میں سے ایک سردار کو مانگا۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین، اللہ اسلام کو ان دو میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اس کے ذریعے عزت عطا فرما. اور وہاں بھی آپ نے نام لیا عمر بن الخطاب او ابی جہل بن ہشام، یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے یا عمر بن الخطاب کے ذریعے. یہ دعا کے کلمات اس طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی رجحان بھی عمر بن خطاب کی طرف تھا. اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ ابو جہل ابن ہشام نہ کہتے. دوسری دعا میں بھی حضرت عمر کا نام لیا اور اس کو ابو جہل قرار دیا. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. آپ کے اسلام لانے کی بھی داستان بڑی عجیب ہے. 2-3 روایات آتی ہیں حضرت عمر کس طرح اسلام لائے. ایک خاتون جو ان کی رشتہ دار تھی اس کو سامان باندھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کدھر کی تیاری ہے؟ آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا عمر ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں مکہ. حضرت عمر کے دل پر ایک دھونسا لگا کہ یہ دن بھی آنا تھا. حالانکہ خود مسلمان ہونے والوں پر بہت تشدد کیا کرتے تھے. پھر ایک دن دوسری روایت کے مطابق آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا. کعبۃ اللہ کے اوٹ میں کھڑے ہو گئے تو قرآن نے آپ کے دل پر اثر کیا، آپ رونے لگے. اور تیسری روایت کے مطابق آپ اپنی بہن کے گھر گئے جو سب سے معروف روایت ہے. تو حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا کہ آپ جائیے اپنا گھر تو دیکھیے. ہاتھ میں تلوار پکڑی ہے، مارنے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پہلے اپنے گھر کو سنبھالیے، آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں. یہ وہاں سے آئے اور پھر وہ لمبی داستان ہے جو آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں. بہن نے پھر قرآن سنایا، قرآن پڑھا، سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھی تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہے اور کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. تو پھر آپ دار ارقم میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. دروازے کی اور سے صحابہ کرام نے دیکھا عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے، تلوار بھی ننگی ہے، خیر نہیں ہے. صحابہ کرام میں کچھ ظاہر ہے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ طاقتور ہوتے ہیں. حضرت عمر سے 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ مسلمان ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی وہاں موجود تھے. صحابہ کرام نے کہا عمر آ رہا ہے، ننگی تلوار ہے، خیر نہیں ہے. حضرت امیر حمزہ نے فرمایا آنے تو اچھی نیت سے آیا تو بسم اللہ، بری نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کروں گا. کیونکہ یہاں ٹکر کی چوٹ تھی. حضرت امیر حمزہ بھی کم بہادر نہیں تھے، بڑے جبری جوان تھے اور حضرت عمر بھی بڑے جبری جوان تھے. دونوں کا مقابلہ ہونا تھا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ تو آرام سے، عمر آیا نہیں ہے، میں نے بلایا ہے. عمر کو رب نے بھیجا ہے، عمر آیا نہیں ہے، اس کو بلایا گیا ہے، مانگا گیا ہے، یہ خیر کے ساتھ ہی آیا ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا. تاریخ اسلام کا یہ پہلا لمحہ تھا جب جناب فاروق مسلمان ہوئے اور مسلمانوں نے آوازیں بلند نعرہ تکبیر لگایا. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر اپنی قوم کو لے کر، مسلمان صحابہ کرام کو لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دے کر بیت اللہ میں تشریف لائے. اور بیت اللہ میں آ کے آپ نے پورے وجاہت کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ ڈنڈے کی چوٹ پہ آپ نے نماز ادا فرمائی اور کہا کسی میں جرت ہے تو ہمیں روک کے دیکھا. اسلام کے عروج کا پہلا زینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام تھا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر بھی رہے، مشیر بھی رہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے
حضرت رسول کریم کے دل میں کی محبت ڈالی ہوئی تھی. آپ نے حضرت عمر کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی. کئی فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق حضرت عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا. جو جناب عمر کی زبان سے نکلتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے. ایک روایت کے مطابق 18 آیات اور ایک کے مطابق 20 آیات قرآن کریم کی ایسی ہیں احکامات ہیں جو شریعت کے حضرت عمر کی مرضی کے مطابق نازل ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کی گواہی حضرت عمر نے دی. جن الفاظ میں عمر نے صفائی دی وہی الفاظ رب نے قرآن بنا کے اتارا. یہ جو ہم بیت اللہ میں جاتے ہیں تو مقام ابراہیم پہ 2 نظر پڑھتے ہیں، حضرت عمر کی خواہش ہے. اللہ کے نبی سے فرمایا کہ کیا ہم یہ مقام ابراہیم کو جائے نماز نہ بنائیں؟ اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش تھی کہ مسلمان عورتیں پردہ کریں، باپردہ رہیں. اللہ نے قرآن کریم کی احکامات نازل فرما دی. حضرت عمر کی دل کی تمنا تھی کہ ہر قسم کے نشے کو حرام کرا دیا جائے، شراب حرام ہو. اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا کہ آج کے بعد شراب حرام میں کوئی بھی پیے گا. گویا کہ آپ نے جو فرمایا تھا نا کہ ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حق عمر کی زبان اور اس کے دل پر جاری کر دیا. یہ اس بات کی دلیل تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے ایمان کی گواہی دی. پتہ معلوم واقعہ ہے. ایک دن آپ جا رہے تھے، حضرت عمر کے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے کائنات کی ہر چیز سے پیارے ہیں اپنی جان کے سوا. اب عمر تیرا تو ایمان مکمل نہیں. اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ سمجھ لیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیغمبر اس سمے کے بعد آپ مجھے اپنی جان سے بھی عزیز ہیں. فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا. عمر کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آج بدبخت اور بدنصیب لوگ کہتے ہیں کہ عمر کا ایمان نہیں تھا. جس کے ایمان کی گواہی رسول کائنات کی زبان سے آئی، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مومن نہیں تھے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، دودھ کا پیالہ آپ پی رہے ہیں. آپ نے فرمایا پھر باقی میں نے خوب پیٹ بھر کے پیا، پھر باقی میں نے عمر کو دے دیا. تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر تعویل کیا؟ فرمایا علم کی تعویل ہے. یہ دودھ کا پیالہ علم ہے، اللہ نے جو علم دے دیا ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ. علم کی گواہی اللہ کے رسول دیتے ہیں، ایمان کی گواہی اللہ کے رسول دیتے ہیں. حضرت عمر کے دین حق پر ہونے کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں عمر کے اسلام کا شرط ہے. اللہ اکبر. عمر مراد مصطفیٰ ہے. پہلے پیغمبر نے مانگ کے لیا اللہ مجھے عمر دے دے، اسلام کی عزت چاہیے تو عمر چاہیے. اللہ نے عمر دے دیا. سارے صحابہ کرام 1,44,000 صحابہ کرام مرید مصطفیٰ ہیں. عمر اکیلے مراد مصطفیٰ ہیں، اکیلے مراد مصطفیٰ. مان کے لیے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی نہیں تھے لیکن فرشتے ان سے کلام کرتے تھے. وہ ملہم من اللہ تھے، ان پر الہام ہوتا تھا. آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر میری امت میں کوئی ایسا بندہ ہوتا تو اس کا نام عمر بن خطاب ہوتا. عمر فاروق ہوتا میری امت کا محدث اور ملہم جس کے ساتھ فرشتے کلام کرتے، لیکن میری امت میں ایسا کوئی ہے نہیں. اگر ہوتا تو میرے فاروق ہوتا رضی اللہ تعالیٰ. یہ عظمت، یہ شان، یہ مقام ہے. اللہ اکبر. ہم حضرت عمر کو جس حالت میں بھی دیکھتے ہیں، ان کی جس کیفیت میں بھی دیکھتے ہیں، ہمیں وہ ایک ابتری شخصیت نظر آتے ہیں. آج کل دنیا میں گڈ گورننس کا، بیڈ گورننس کا بڑا شور ہے. لوگ کہتے ہیں یہ حکمران اچھا نہیں ہے، یہ حکمران بہت اچھا ہے، اس کی گورننس اچھی نہیں ہے، اس کی گورننس اچھی ہے. یہ کسوٹی اور معیار بنایا جاتا ہے.
میں آج مطالعہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں حضرت عمر کی گورننس کے کچھ واقعات آئے، تو میں نے کہا سیرت کے طور سے واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت عمر کے گورننس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انسانی طور پہ جو ان کی شخصیت ہے، رحم دلی ہے، اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ آپ نے بے شمار اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ واقعات سنے ہوں گے، لیکن تذکیر کے لیے اور ایمان میں اضافے کے لیے اس طرح کے واقعات پڑھتے رہنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے، بیان کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، پیارے پیغمبر کی تربیت میں رہے، آپ سے بہت کچھ سیکھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر اور مشیر رہے۔ حضرت عمر کی طبیعت میں کچھ بڑی تلخی پائی جاتی تھی، جلالی سے پڑے اور وقت ہمارا ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ ہمارے استاد، ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے ہر خطیب کو نا ایک ابوبکر چاہیے، ایک عمر چاہیے۔ جس خطیب اور داعی اور جس عالم دین کے ساتھ ابو بکر اور عمر جڑے ہوئے ہونا، اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال دیتے تھے۔ ابو بکر کے مال کو پیارے پیغمبر اپنا مال سمجھ کے استعمال کرتے تھے، کبھی پوچھا بھی نہیں تھا، استعمال کر لیتے تھے، اور حضرت ابو بکر کے ماتھے پہ کوئی سلوٹ بھی نہیں آئی تھی، اور حضرت عمر ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں لے کے رکھ دیتے تھے، کوئی اللہ کے رسول کی گستاخی کرے تو میں گردن اڑا کے نہیں رکھ دوں گا۔ کتنے واقعات ہیں، کسی نے ذرا کی بات کی، حضرت عمر کا ہاتھ لگا کے دستے میں دسنے لگا، فرمایا حوصلہ کرو، ٹھنڈے ہو، ایویں نہ گرم ہو جائے گا۔ کیا تھا؟ اور لیکن کا روک تھا، سب دبا تھا۔ حضرت ابوبکر کو جب حضرت ابوبکر صدیق نے جب حضرت عمر کو خلیفہ بنانا چاہا اپنا کہ ان کو مسلمانوں کا امیر بنا دیا جائے، تو لوگوں نے یہی اعتراض کیا تھا، حضرت کوڑا بڑا ہے، ہاتھوں تو تلوار نہیں رہے، نکل رہی بولنے کے بعد تو کی مانے گا۔ قربان جو جناب صدیق اکبر کی بصیرت پہ ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، کہا گرم اس لیے ہے کہ میں نرم ہوں، جب سر پہ پڑے گی نا تو ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہیں کرو۔ اور جب حضرت عمر کے سر پہ پڑی نا، پھر حضرت عمر جیسا پھر نرم خوب بندہ بھی دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا۔ جب خلیفۃ المسلمین بنائے گئے اور پہلے ہی خطبے میں ایک ہی بات کہی کہ تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، اگر وہ اپنے زور میں طاقتور بنا کرتا ہے نا تو میرے نزدیک وہ کمزور ہے، جب تک میں اس سے حق نہ دلوا دوں، اور جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے وہ فکر نہ کرے، میرے نزدیک وہ طاقتور ہے، جب تک میں اس کا حق اس کو نہ دلوا دوں، اس سے حق لے نہ لوں، اس کو حق دلوا نہ دوں، اس وقت تک۔ اور میں سیدھے اٹھ جاؤں صاحب۔ پھر جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورننس سے اصول دیے دنیا کو۔ کبھی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے اولیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالعہ کریں، یہ محکمہ ڈاک، یہ ڈاک خانے، یہ پولیس کا محکمہ، یہ فوج کا محکمہ، چھاؤنیوں کا قیام، نئے شہروں کا قیام، یہ سارے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشکیل دیے ہوئے محکمے ہیں۔ مہر کا اجرا کرنا، سن ہجری کا اجرا، اسلامی سن کا اجرا کرنا، یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کی اصلاحات ہیں جو انہوں نے اپنے دور حکمرانی میں کی۔ 10 سال 6 ماہ اور 4 دن حکمران رہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 23 ہجری کی 28 ذی الحج کو آپ پر حملہ ہوا اور آپ یکم محرم کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت عمر نے ان 10 سالوں میں دنیا کا رقبہ جو اسلامی سلطنت جو پھیلائی ہے قریباً 10.5 لاکھ مربع میل کا اضافہ کیا اسلامی سلطنت میں۔ پھر یہ نہیں کہ صرف آپ فتوحات ہی کرتے رہے، آپ نے ہر جگہ پر آپ نے گورننس قائم کی، آپ نے احتساب کا ادارہ قائم کیا، آپ نے ایسا نظام قائم کیا کہ دنیا آج تک آپ کے قوانین سے استفادہ کر رہی ہے۔ سیکنڈ ملین ممالک میں آج بھی یورپ کے لوگ کافر لوگ ہیں، بے دین اور ملحد ہیں، یا عیسائی اور یہودی ہیں، لیکن ان کے ممالک میں عمر لاس کے نام سے عمر فاروق کے بنائے ہوئے قوانین جاری ہیں۔ بچوں کو، چھوٹی عمر کے بچوں کو وظیفہ دینا، اللہ اکبر۔ حضرت عمر باہر نکلے ہوئے تھے کہیں دورے پہ،
اور اپنے گھر سے باہر نکل دے. میں پڑھ رہا تھا مورخین نے لکھا ہے دنیا کا پہلا حکمران ہے جس نے اپنے ایوان کو چھوڑ کر اپنے مملکت کے جو دفاتر تھے ان کو چھوڑ کر راتوں کی تاریکیوں میں خدا سے خود جا کے پہرے دیے. اسلامی مدینہ منورہ کی سرحدوں پہ نکل جایا کرتے تھے جناب فاروق رضی اللہ عنہ. ایک دن اسی طرح نکلے تھے, ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا, وہاں پہ گئے, جا کے میں کچھ اپنے ساتھی غالب عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب تھے, انہیں کہتے ہیں آؤ یار ان کا پہرا دیتے ہیں, یہ مسافر ہے تو ان کا پہرا دیتے ہیں. اب دونوں ساتھی چلے گئے پہرا دینے, نماز پڑھ رہے, نفل پڑھ رہے ہیں. اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی. حضرت عمر آواز کی سمت گئے, جا کے دیکھا ایک خاتون اپنے بچے کو دھمکی دے رہی ہے, بچہ چپ نہیں کر رہا. حضرت عمر نے فرمایا بیوی اس کو چپ کرو, سارے قافلے والے پریشان ہو رہے ہیں, بچہ رو رہا ہے. اس نے کہا اچھا, اس نے دھمکی چپ کی تھی, بچہ ایک لمحے کے لیے چپ کر گیا. حضرت عمر واپس آ گیا. تھوڑی دیر کے بعد بچہ پھر رونے لگا, چیخنے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر چلے گئے, پھر جا کر بیوی میں نے کہا اس کو چپ کرو. بچہ دبک گیا ایک بار پھر. حضرت عمر واپس ہے, تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا. جب دوبارہ تیسری بار گئے نا تو بیوی کو جا کر ڈانٹا, بیوی ذرا بچہ چپ کیوں نہیں کرواتی. کہنے لگی تو کون ہے, تو کیوں مجھے ستا رہا ہے, جا اپنا کام کر کے آگے. میں تو بچہ عمر کی جان کو رو رہا ہے, میں تو اس کو دودھ چھڑوا رہی ہوں تاکہ یہ دودھ نہ پیے, اس کا وظیفہ لگے. اب حضرت عمر کب کب آ گئے, کہتے بیوی دودھ کو چھڑوا رہی ہو. کہا خلیفۃ المسلمین نے کہا ہے کہ اس بچے کو وظیفہ ملے گا جو دودھ چھڑا دے, جس کا دودھ چھوٹ جائے گا, جو ماں کا گھر 2 سال کا جو ہو جائے گا کم از کم, وہ دودھ اس کو وظیفہ لگے گا. حضرت عمر رو پڑے, کڑے کھڑے, کہنے لگے بیوی اس بچے کو دودھ پلاؤ, صبح عصر خلافت میں آنا, وہاں تمہیں ملوں گا, تمہارا مسئلہ حل کرتے ہیں. اس کو دودھ پلاؤ, اس کو دودھ نہ چڑھواؤ. اس کو آگے مسجد نبی میں رونے لگے اور ایک ہی دعا کہتے ہیں عمر تو کتنا ظالم ہے, تیری وجہ سے کتنے بچے بھوکے مر گئے, کتنے بچے دودھ سے محروم رہ گئے, تو کون ہے, تیری کیا کرتی ہے. فجر کی نماز بھی سسکیاں لے لے کے نماز میں ہوئی, اور نماز کے بعد لوگوں سے کہا کہ آج کے بعد اعلان کر دو سب میں, بچہ پیدا ہوگا ریاست اس کی کفالت کرے گی, بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی کفالت کرے گی. وظیفہ دودھ چھڑانے میں نہیں ملے گا, پیدا ہوتے ہی دنیا میں سانس لیتے ہی اس کا وظیفہ لگ جائے گا. عمر تو نے کتنا ظلم کیا, کتنے بچے تو نے دودھ کی وجہ سے بھوکے بنا دیا. یہ احتساب, اپنی ذات کا احتساب اور لوگوں سے ہمدردی اور حکمرانی گورننس, جس کو کہا جاتا ہے نا گڈ گورننس, اس سے بڑی گڈ گورننس کون سی ہے. آج یورپ کے اندر یہ قانون ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا وظیفہ لگا دیا جاتا ہے, بے روزگار کا وظیفہ لگا دیا جاتا ہے. بے روزگار کا وظیفہ پتہ کہاں سے چلا ہے. آئے میں عمر تیری عصمت میں قربان جاؤں. ایک دن مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے تو وہاں ایک پورا کمزور نحیف قسم کا یہودی دیکھا جو لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا, بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا تھا. اب وہ ذمہ تھا, اس پر جزیہ عائد کیا گیا تھا, ٹیکس اس نے دینا تھا, ملت اسلامیہ کو بیت المال کو اس نے ٹیکس دینا تھا, اور بڑھاپے کے باوجود وہ بھیک مانگتا پھر رہا تھا. حضرت عمر نے اس کے پاس روکے رضی اللہ تعالیٰ, اس نے کہا بڑے میاں آپ ریاست مدینہ میں رہتے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں, آپ کو کس نے اجازت دی بھیک مانگنے کی, کیوں بھیک مانگ رہے ہیں آپ. تو وہ بوڑھا کہتے ہیں جی میں یہودی ہوں, مسلمان نہیں ہوں, میں ریاست کا ذمہ ہوں, میرے ذمے کچھ جزیہ لگایا گیا ہے, ٹیکس لگایا گیا ہے, میں وہ ٹیکس دینا چاہتا ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, کمائی نہیں ہوتی, اب مانگ مانگ کے ٹیکس دینا ہے. جناب عمر جیسا چکران اور عمر جیسا بہادر اپنے قدموں پہ ٹھہر گیا, رونے لگا. کہا ہم نے, ہاں بابا جی آپ کی جوانی سے ہم نے استفادہ کیا, بڑھاپے میں آپ کو مانگنے کے لیے چھوڑ دیا. آپ جائیں اپنے گھر, آپ پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا, آپ بے روزگار ہیں, بوڑھے ہیں, آپ پہ کوئی پیسہ نہیں وصول کیا جائے گا. آپ اپنے گھر جائیں, اپنے ساتھ لے کے کچھ پیسے ان کو دیے گا, اپنے گھر جائیں. مجلس مشاورت بلائی, خلیفۃ المسلمین نے ایک آرڈیننس جاری کیا کہ آج کے بعد کوئی بوڑھا چاہے وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے, ریاست
مدینہ کا واسی ہے اسے ٹیکس نہیں لیا جائے گا بلکہ ریاست اس کی کفالت کرے گا. کس نے یہ قانون دیا؟ آج نام لیتے ہیں ریاست مدینہ کا، نام لیتے ہیں مملکت خداداد پاکستان کا، اور کہتے ہیں کہ ہم عوام کے ہمدرد ہیں، ہم خیر خواہ ہیں. کبھی اس طرح کی خیر خواہی تو کر کے دکھاؤ. کہاں سوئے ہوئے ہیں ہم؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا، فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا. وہ معروف قصہ ہے، حضرت عمر کہیں جا رہے تھے، اسی طرح کہیں دورے پہ تھے، باہر وہ ترایا گردی کر رہے تھے، چوکیداری کر رہے تھے. ایک خیمہ دیکھا، سردی کے دن تھے، وہاں کچھ آگ چل رہی تھی، خیمہ تھا. دوڑ کے گئے، جا کے دیکھے ایک بیوی ہے، ہنڈیا چولہے پہ رکھی ہوئی ہے، بچے رو رہے ہیں اور بچوں کو بہلا رہی ہے. اس نے بیوی تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں مسافر ہوں، یہاں پہ آئی ہوں، صبح مدینے میں جاؤں گی تو میں نا یہ ادھر بیٹھی ہوں، انتظار کر رہی ہوں، رات پڑ رہی ہے. کہا تو بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بچے بھوک سے رو رہے ہیں. کہا کھانا کیوں نہیں کھلاتی ہو، ہنڈیا پکتی کیوں نہیں ہے؟ ڈاکٹر اٹھا کے دکھا دیا، ہنڈیا میں تو پانی ہے خالی، میں تو تسلی دے رہی ہوں، کچھ بھی نہیں. فرمایا بیٹی یہ کیا طریقہ ہے تمہارا، بچوں کو دھوکہ کیوں دے رہی ہو؟ کہا بچے عمر کی جان کو رو رہے ہیں، میں بھی عمر کی جان کو رو رہی ہوں. حضرت عمر کا لوگ اٹھے، بیٹی عمر کو کیا پتا تیری حالت کا، عمر کو کیا یہ اندازہ ہے، تو نے عمر کو شکایت نہیں بتایا. بی بی نے تمام جملہ کہا. اس نے کہا عمر خلیفہ کیوں بنایا ہے، اسے ہماری حالت کرنی پڑی. عمر کو خلیفہ کیوں بنا ہے، وہ کیوں منصب خلافت پہ آیا ہے، کیوں نہیں اس نے ہمارے حالات کا پتہ لیا. حضرت عمر کی ٹانگیں پر کمانے لگی، وہیں سے دوڑے. اسلم غلام ساتھ تھا، بیت المال میں آئے، گھوڑی پکڑی، دالیں اور اناج اور گھی و پنیر وغیرہ جو بھی تھا وہ ڈالا، اور اپنے غلام اسلم سے کہتے ہیں یہ اٹھا کے میری کمر پہ مار، فرمایا میری کمر پہ لٹکا دو. اسلم سڑک اٹھا تھا، امیر المومنین یہ میرا کام ہے، میں غلام ہوں آپ کا، میں آپ کے ساتھ میں اٹھاؤں. فرمایا اسلم قیامت کے دن تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یہ میرا ہی بوجھ ہے. اللہ نے مجھ سے اپنی امت کا، اپنی قوم کا خیال رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے. کمر پہ وہ گھوڑی اٹھائی اور دوڑتے ہوئے واپس گئے. بیوی سے کہا پیچھے رہ جاؤ. گیلی لکڑیوں میں، سیرت نگار نے کہا گیلی لکڑیوں میں پھونکیں مار مار کے آگ جلائی. آپ کی گھڑی داڑھی میں سے دھواں داڑھی میں سے نکل رہا تھا. ایسے حالات سے جناب فاروق نے ہنڈیا پکائی، بچوں کو کھلائی، ماں کو بھی کھلائی، اور کہا بی بی اب راضی ہو نا، خوش ہو، بچے تیرے پیٹ لگے سو گئے. بی بی کہتی ہے عمر سے ابھی سو گئی، میں نے گندا خلیفہ تو تینوں ہونا چاہیے تھا. لیکن خلیفہ تو آپ کو ہونا چاہیے اللہ کے بندے. کہا بی بی ایسا کرنا، صبح کیسے خلافت میں آنا، مجھے وہیں پاؤ گی، تیرا مسئلہ حل کرتے ہیں. حضرت غلام کو تھے اسلم وہ کہتے ہیں نا پیچھے ہو، تھوڑا سا پیچھے ہٹے نا تو آپ وہاں پہ چھپ کے بیٹھ گئے. 2-4-15 منٹ چھپ کے بیٹھے، بچے کھیلنے لگے، کھیلتے کھیلتے سو گئے. حضرت عمر اٹھے اور واپس اپنے گھر چلے گئے. پوچھا، اسلم نے پوچھا امیر المومنین بیٹھے کیوں تھے؟ کہا جن بچوں کو روتے دیکھا تھا ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا تھا. مجھے اندازہ ہو کہ بچوں کو بھوک کا ہی مسئلہ تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا. ایسا ہمدرد اور خیر خواہ حکمران جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ دیکھیے تو صحیح کس طرح یہ وقت کا حکمران تھا، 22.5 لاکھ مربع میل کا حاکم تھا. اللہ اکبر. کچھ وظیفہ آیا تو وہ تقسیم کرنا تھا، وظیفے لگائے ہوئے تھے. بنو خدا قبیلہ تھا، وہاں پہ گئے، محلہ قدید نامی، مدینہ کے لوا میں تھا. کہنے لگے یار آج میں خود بانٹ کے آتا ہوں پیسے. چلے گئے، ساتھی ساتھ تھا، رجسٹر لیا اور بنو خدا کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو پیسے جو وظیفہ تھا وہ بانٹنے لگے. ساتھ ایک جملہ کہتے ہیں، یہاں تو آٹے کے توڑے میں 10 روپے سستے کرے تو اپنی فوٹویں لگا لیتے ہیں نا، باقاعدہ وہ فیتے کاٹتے ہیں کہ ہم نے سستا کیا ہے. پوری قوم کو لائنوں میں لگا کے ذلیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس قوم کے ہمدرد اور خیر کا حکمران ہیں. جائیے دیکھیے فاروق اعظم رضی
رضی اللہ تعالیٰ کا کردار کیا ہے؟ کوئی صفات کا معنی، کوئی تقریب نہیں، کوئی کچھ نہیں، چلے گئے اور جا کے بانٹنے لگے. بانٹتے بانٹتے نے ایک جملہ زبان سے ادا فرما دیا. کہتے ہیں یہ بنو خدا کے لوگوں کا حق ہے، تو انہوں نے لیا کہ ان کا حق ہے، لیکن آج نہ ان کو لیتے ہوئے اتنی خوشی نہیں ہو رہی ہوگی جتنی مجھے لیتے ہوئے ہو رہی. میرا دل باغ باغ ہے کہ میں ان کی امانت ان تک پہنچا رہا ہوں. ان کو یہ حق لیتے ہوئے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی مجھے ان کو دیتے ہوئے ہوگی. حضرت گرامی سمجھیے اسے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک بار مدینے میں کہاں پڑ گیا حضرت عمر کے دور میں. حضرت عمر نے اپنے جو مصر اور شام وغیرہ کے گورنر سے ان کو خط لکھا کہ جناب آپ کے پاس جو ہے وہ بھیجیے. مصر کے گورنر نے حضرت عمر کو خط لکھا، کہا جی میں آپ کے پاس اونٹ بھیج رہا ہوں سامان سے لدے ہوئے. اس کا پہلا اونٹ جب مدینے میں داخل ہوگا نا، آخری اونٹ اس کا مصر میں ہوگا. اتنا بڑا قافلہ بھیجا. اب اندازہ کریں کتنی تعداد ہوگی اونٹوں کی، مدینہ کے لوگوں کی. حضرت عمر خوش ہوئے، مال بانٹا، کام ختم ہو گیا. حضرت عمر نے جملہ ارشاد فرمایا یہاں پہ حکمرانی کرنے والوں بڑا شوق ہے تمہیں حکمرانی کرنے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کا شکر ہے کار سالی ختم ہو گئی. اگر ایسا نہ ہوتا تو میں جتنے صاحب خیر اور مخیر اور سرمایہ دار لوگ ہیں نا، ان کی استطاعت کے مطابق میں مدینہ کے غریب ان کو بانٹ دیتا، جو اپنے گھر میں کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ. اگر ریاست اور مملکت سے پوری نہ پڑے تو ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست کے امیر لوگوں سے چندہ مانگے، ریاست کے امیر لوگوں سے سوال کرے کہ یہ جو غربا اور نادار ان کے ساتھ معاونت کرو، ان کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. اللہ اکبر. اور پھر حالت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب تھی. چیک کرتے رہتے تھے، دوڑتے بھاگتے رہتے تھے. ایک دن قریب سے گزرے نا تو اندر سے نا آواز آئی کوئی رقاصہ کسی گانے پر رقص کر رہی ہے اور شراب کی بوتلیں کھڑک رہی ہیں. حضرت عمر کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، چھلانگ لگائی دیوار سے اور جہاں پکڑا ان کو یہ بھاگنا جائے دروازہ کٹاؤں اور چھپ جائیں گے. دیوار ٹوٹی پلانگی اور جناب اندر چلے گئے. اور جب کہہ رہے ہو ظالم دشمن خدا تو یہ کیا حرکت کر رہا ہے. آگے سے مسلمان ریاست کے لوگ بھی کیسے باکمال تھے. اس نے کہا عمر فاروق امیر المومنین فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات سن لیجیے گا، آپ ایمینہ جذبات میں آ کے فیصلہ کریں. حضرت عمر فرماتے ہیں تو کیا کہتے ہو؟ کہا میں نے ایک جرم کیا ہے، اندر اپنے گھر میں گھس کے میں یہ حرکت کر رہا ہوں، میرا ایک جرم ہے. آپ نے 3 جرم کیے. آپ نے پہلے ان کا حساب دے. اب حضرت عمر تو گھر گئے تو میں نے 3 جرم کون سے کیے؟ پہلا جرم یہ کہ اللہ نے کسی کی جاسوسی سے منع کیا. آپ نے گلی میں میری دیوار کی کان کے دیوار کے ساتھ میرے مکان کی دیوار سے کان لگایا. آپ نے میری جاسوسی کی ہے، آپ کی یہ غلطی ہے. دوسرا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت دے کے آؤ، بغیر اجازت کے نہ ہو. آپ نے اجازت دی ہے. اور تیسرا قرآن کا حکم ہے جب کسی کے گھر جاؤ دروازے میں دے جاؤ. آپ دیوار بنا کے آئے ہیں، آپ نے 3 جرم کیے ہیں، پہلے ان کا حساب ہے. خدا کی قسم عمر تڑپ اٹھے. وہیں پہ کہتے ہیں یار مجھے معاف کر دینا، واقعی میری غلطی تھی. پلٹ گئے، واپس چلے گئے. اب یہ بندہ کس کو بھی احساس ہوا کہ یار ہے تو غلط نہ کام تو میں نے کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میں کیا کر رہا ہوں. چھپ گیا. کتنے دن یہ دربار میں نہیں آیا، حضرت عمر سے ملنے کے لیے نہیں آیا، مسجد میں بھی نماز بھی نہیں پڑھنے آیا کہ حضرت عمر لوگوں کو بتائیں کہ لوگ تو مجھے ذلیل کر دیں کہ میں نے چوری چوری جرم کرتا ہوں، میری خبر بات نہیں ہے. لیکن توبہ سچی کر لی ہے، اس کے بعد یہ جرم نہیں کیا. کافی دن گزرنے کے بعد ایک دن حضرت عمر نے دیکھا وہ بندہ مجلس میں آیا اور پچھلی صفوں میں بیٹھ گیا. آپ نے پیغام بھیج کے اسے اپنے پاس بلایا. وہ پاس آیا، آپ نے قریب کیا اور قریب کیا اور قریب کیا. قریب کر کے نے اس کے کان میں کہا شرمندہ نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، اللہ کی قسم ہے میں نے کسی کو تیری بات نہیں بتائی.
میں نے کسی کو تیری بات نہیں بتائی. امیر المومنین ہیں, آرڈیننس کا اختیار رکھتے ہیں, سزا دینے کا اختیار رکھتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کسی کو تیری بات نہیں بتائی. وہ بھی کہتا ہے حضرت میں کان کیجیے قریب. حضرت عمر نے کان قریب کیا, کہتا ہے گواہ ہو جائیے اللہ کی قسم اس دن کے بعد میں نے بھی کوئی حیثیت کرنے کی. یہ تھا دونوں کا اخلاص. انہوں نے پردہ ڈالا, عیب چھپایا, اور ہم عیب ظاہر کرنا ہی فخر سمجھتے ہیں. ہمیں پتہ یہ سوشل میڈیا کیا ہے. اکثر میں اس بات پہ طلبتا رہتا ہوں, یہ نہیں کہ صرف یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کے نجی مجالس میں بھی, جماعتی اجلاسوں میں بھی, دیگر جگہوں میں بھی, جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں یہی بات کہتا ہوں, خدا کے لیے اللہ کے احکامات کو سمجھیے. کسی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا سیکھیے, کسی کے گناہوں کو معاف کرنا سیکھیے. اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. کبھی آئیے تو صحیح, سوچیے تو صحیح. اللہ اکبر. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور حکمران, آپ کی دیکھیے دور اندیشی. مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے نقشے کو نا, جغرافیے کو ایسے جانتے تھے جیسے ہاتھ کی انگلیوں کو جانتے ہیں. جیسے ہاتھ کھولتے ہیں آگے انگلیاں ہیں نا, ایسے ان انگلی کی لکیروں کو, ہاتھ کی لکیروں کو جیسے دیکھتے ہیں, ایسے دنیا کا نقشہ ان کے سامنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات میں سے آج میں پڑھ رہا تھا, ایک تاریخ الامم والملوک کا حوالہ ہے, بڑی شاندار کتاب ہے. اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نئے شہر بسائے, کوفہ بسایا, بصرہ بسایا, بڑے شہر بسائے. جب آپ نے کوفہ نیا تعمیر کرنے کا ارادہ کیا نا, کوفہ شہر بنایا, تو آپ نے چیف انجینئر کے نام میں خط لکھا. چیف انجینئر سے حضرت ابو الحیات رحمہ اللہ ان کے نام میں خط لکھا, اور گورنر کوفہ حضرت سعد کو بھیجا کہ یہ چیف انجینئر کو دو. حضرت صاحب نے چیف انجینئر کو بلایا, کہا امیر المومنین کا حکم آیا. شہر بنانے لگے, اور نقشہ کہاں کوفہ ہے کہاں مدینہ ہے, اور نقشہ مدینے میں بیٹھ کے امیر المومنین بنا رہے ہیں. کوفے کا نقشہ ہے. کہتے ہیں جتنے بڑے بازار ہیں نا, بازار سڑکیں یہ 40 گز سے کم نہیں ہونی چاہیے, اور اس سے دوسرے نمبر پہ جو ذیلی سڑکیں ہوتی ہیں وہ 30 گز سے کم نہ ہو, اور جو ان سے لنک روڈ ہے وہ 20 گز سے, اس سے زیادہ کوئی چیز کم نہیں ہونی چاہیے. اور گلیوں کے بارے میں فرمایا جو شہر میں سارے ہو, یہ گلیاں 7 گز سے چھوٹی نہیں ہونی چاہیے. کم از کم 7 گز سے بڑی ہوتا ہے, 7 گز سے چھوٹی نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں, ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب نے خود بات بھاولپور میں یہ بات کی کہ اپنا امیر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کہی تھی کہ گلی اتنی بڑی بناؤ کہ 2 سواریاں سامان سے لدی ہوئی برابر گزر جائیں, رگڑ نہ کھائیں. آج کے دور پر 2 گاڑیاں جس گلی میں سے برابر گزر جائیں, اتنی بڑی گلی بنانی چاہیے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گلیاں کم از کم 7 گز کی ہونی چاہیے. اور 7 گز آپ کو 1 گز میں غالباً 3 فٹ ہوتے ہیں. 21 فٹ کی گلی حضرت عمر نے قانون بنایا. آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ٹاؤن پلانر سے بڑے شاندار قسم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور پھر ایک اور قانون بنایا. آج ہم جب جاتے ہیں نا, یہ جو شہر کی گرد و نواح میں ہاسپٹل سوسائٹیز بنی ہوتی ہیں, انہوں نے ایک SOP بنائے ہوتے ہیں کہ دوسری منزل تیسری منزل آپ نہیں بنا سکتے, اتنی زمین سے اوپر آپ نہیں کر سکتے, زمین سے نیچے نہیں کر سکتے, 32,000 یہ SOPs ہوتے ہیں. قربان ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے چیف انجینئر کو یہ پیغام دیا تھا کہ کسی گھر میں 3 سے زیادہ کمرے نہیں بنانے. جتنے کمرے بنانے ہیں 3 کمرے ہر گھر میں, امیر غریب برابر, بادشاہ رعایا برابر, اور جناب فوج کے افسر اور کرنل جنرل اور عام سپاہی برابر, جس سے جہاں رہنا صرف 3 کمروں کا گھر ملے تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حیثیت. اللہ اکبر. آپ دیکھیے یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور گورنر کیا شاندار ان کی خدمات ہے. انہوں نے خلیفۃ المسلمین انہوں نے کہا احتساب کا ادارہ قائم کیا. جب احتساب کا کوڑا برسایا تو اپنا ہی بیٹا اس کی زد میں آیا تو پرواہ نہیں کی.
حضرت عبداللہ بن عمر ہے نا، ان کے پاس حضرت عمر نے ایک اونٹ دکھا، موٹا تازہ پلا ہوا، بڑا کمال۔ حضرت عمر کہتے ہیں مبارک کو ماشاءاللہ بڑا اچھا اونٹ ہے، سونا ہے، کہاں سے لیا؟ اچانک سوچ کی دائرہ گھوم گیا۔ کہتے ہیں عبداللہ یہ بتاؤ یہ پلا کہاں پہ ہے، اس کو کھلایا پلایا کہاں سے ہے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابا جان یہ جہاں مسلمانوں کی جان چلا گیا ہے وہاں پہ، جہاں میں آپ کا بیٹا ہوں ٹھیک ہے لیکن مسلمان شہری بھی تو ہوں، آپ کی رعایا کا شہری ہوں، میرا بھی اتنا ہی حق ہے۔ فرمایا ہاں، وہ چراگاہ کا جو چوکیدار ہوگا نا اس نے کہا ہوگا یہ امیر المومنین کا بیٹا، اس کا اونٹ اور کھلاؤ، اس کے اونٹ کو کھلاؤ۔ حضرت عمر نے قانون بنا دیا، فرمایا اونٹ کو بیچو، جتنے پیسے اس کے لگے ہیں نا وہ سارے بیت المال میں جمع کرو۔ یہ کا طریقہ امیر المومنین کا بیٹا یہ کرتا ہے۔ اور اپنی حالت یہ ہے کہ ایک دن حضرت عثمان اپنے گھر کی بالکنی میں کھڑے رضی اللہ تعالیٰ، دیکھا ایک آدمی دور سے نا کڑکتی دھوپ میں ننگے پاؤں دوڑتا پھر رہا ہے گلیوں میں اور سڑکوں میں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ رحم کرے، پتہ نہیں یہ کون ہے، کیا اس کا؟ جیسے جیسے قریب آئے تو نگاہ چڑھی تو دیکھا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان نے آواز دی امیر المومنین خیریت ہے، کیوں بات؟ کہتے ہیں بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا، ڈھونڈ رہا ہوں۔ حضرت عمر حضرت عثمان کہتے ہیں امیر المومنین اپنے حال پر رحم کیجیے، گرمی شدت کی اب مل جائے گا، ایک اونٹ ہی ہے نا، ملازموں کو بھیجیں۔ کہتے ہیں عثمان تمہیں نہیں پتا اس امت کے ایک ایک پائی کی ذمہ داری میری ہے۔ جواب کیا مطلب ہے؟ میں دینا ہے۔ آج روتے ہیں گورننس کو، روتے ہیں گورنری کو، روتے ہیں حکومت کو۔ حکومت سیکھنی ہے تو میرے فاروق سے سیکھی ہے۔ اور میں تو کبھی کہا کرتا ہوں کہ حضرت عمر کو کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں نا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ حضرت عمر نے احتساب کا کوڑا بڑا سخت رکھا تھا، کرپشن کسی کو کرنے نہیں دیتے تھے، اور جس نے اپنے اختیار اور حدود سے تجاوز کیا اس کو معذور کر دیتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کو فتح کرنے والے تھے، انہوں نے فتح کیا تھا، جب ان کے خلاف شکایتیں گئی تو ایک منٹ میں معذور کر کے پیچھے بلا دیا۔ کہا لوگ جب شکایتیں کرتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا جمہوری حکمران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں جمہوریت کیا ہے، ہم نے جمہوریت یہی دیکھی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کے ووٹ اس کو ڈال دو، اس کے ووٹ اس کو ڈال دو، وہ میرا حق کھا دے، وہ اس کا حق کھا دے، وہ اس کو گالی دے، ہم نے یہ جمہوریت دیکھی ہے۔ جمہوریت دیکھنی ہے تو ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جمہوریت دیکھی، نظام حکومت دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کا نظام حکومت دیکھی۔ یہاں تو صابن کی ٹکی لینی ہو تو فوٹو کیسے ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیے، اپنے دسترخوان پہ آیا ہوا مرکل غذا اٹھا دی، فرمایا لے جاؤ، جب تک سارے نہیں کھاتے عمر بھی نہیں کھائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، امیر المومنین کے ماننے والے ہیں۔ اپنے گھروں میں دیکھیے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ بیٹوں کو دے دیتے ہیں، بیٹیوں کو معلوم کر دیتے ہیں۔ ایک بیٹے کو دے دیا، دوسرے کو معلوم کر دیا، اس نے میرے ساتھ محنت زیادہ کی ہے جناب، یہ اسی کا باقیوں کو معلوم کر دیا۔ کبھی سوچا کتنی بڑی سزا ہے یہ آپ ہی کو اندر ہے نا، آپ ہی حکمران ہیں اپنے گھر میں۔ میرے آقا نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ کی رعایا آپ کی اولاد ہے، آپ کی رعایا آپ کی بیوی ہے، آپ کی رعایا آپ کے بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کی رعایا آپ کا خاندان ہے۔ اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے اس رعایا کے بارے میں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ایک عجیب المیہ ہے، ہم کہتے ہیں دنیا کی ہر اچھائی ہونی چاہیے لیکن آپ میں ہونی چاہیے، مجھے نہ کہا جائے۔ ہر ایک کا ہماری سوچ یہی ہے، سود نہیں لینا چاہیے، میں لوں گا، آپ نے نہیں لینا، کسی کا حق نہیں مارنا، آپ نے نہیں مارنا، مجھے ہی عادت ہے۔ ہماری عجیب سوچ بنی ہوئی، اب یہ معاشرہ ہے، مردہ معاشرہ، مردہ معاشرہ ہے ہمارا۔ ہمارا کہنا ہے کہ ہم ایک زندہ دل معاشرے کے افراد ہیں، خدا کی قسم یہ زندہ دلی نہیں ہے، یہ مردہ دلی ہے، مرے ہوئے دل ہے ہمارے۔ ہر بندہ دوسرے سے شاکی، ہر بندہ دوسرے سے جو ہے وہ خوف کرتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانا ہوگا،
ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ حکمرانی کو نہیں اپنایا، ہم نے ان کے نظام احتساب کو نہیں اپنایا، ہم نے ان کی سوچ اور فکر کو نہیں اپنایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں۔ بجلی کے بلوں نے لوگوں کو خودکشیوں کو مجبور کر دی، اپنی بچیوں کے کانٹے اور بالیاں بیچ بیچ کے لوگ بجلی کے بل جمع کروا رہے ہیں۔ مجھے بھی مدر بھائی بتا رہے تھے سولر کے باوجود 72,000 روپے مسجد کا بل آ گیا ہے، 72,000 روپیہ سولر بھی چلتا ہے، سارا دن سولر چلتا ہے، جینے نہیں دینا ان حکمرانوں نے، اور نام لیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور ہر گھر میں آپ دیکھیں جن گھروں میں 2 پنکھے 2 لائٹیں اور ایک پورے چلتا 35,000 کا ان کا بل، 32,000 کا ان کا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 100 یونٹ 50 یونٹ جب بھی ڈال دیے گئے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ حکمرانوں نے، موجودہ حکمرانوں نے، یہ پاکستان کے حکمرانوں نے یہی سمجھا۔ چند سال پہلے نا کوئی امپورٹڈ وزیر اعظم آیا تھا، کوئی جو نگران حکومت بنی تو کوئی آیا، وہ IMF کا ملازم تھا، اس نے کہا جی طریقہ کار ان سے یہ ہے کہ ان کے بلوں میں یوٹیلیٹی بلوں میں ٹیکس لگا دے دو، سارے ٹیکس پیٹرول میں، گیس میں، بجلی کے بلوں میں، اور قوم کو مجبور کر دیا 2 مرلہ گرمی میں تمہارا بل کر دیا جائے گا۔ اور وفاقی وزیر بجلی اور پانی کا بل دے کر 132 روپے، جن کے ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن چلتے ہیں، ان کا بل 132 روپے، اور میری مسجد کا بل 72,000 روپے۔ سوچیے تو صحیح کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنائیے، ان کی سیرت کو اپنائیے۔ حضرت عمر کی سیرت کو اپنائیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی، ورنہ پھر دنیا میں چھتر تو پڑ ہی رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، خوشی خوشی کھا رہے ہیں۔ مہنگائی اپنی، میرا لیڈر کرے تو مہنگائی کی میرے پاس 75 دلیل ہے، تیرا لیڈر کرے تو مہنگائی کے خلاف میرے پاس 75 دلیل ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔